السلام علیکم۔ آج پیر ہے جون کی 7 تاریخ۔ پاکستان میں عصر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں ٹھرکی کے قریب 2 ریل گاڑیوں کو حادثہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں کم از کم 40 افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں، جبکہ 120 سے زائد زخمی ہیں۔ ترجمان ریلوے کے مطابق ملت ایکسپریس کی بوگیاں الٹ کر ایک دوسرے ٹریک پر جا گریں، جس کے باعث مخالف سمت سے آنے والی سر سید ایکسپریس گری ہوئی بوگیوں سے ٹکرا گئی۔ پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق جائے وقوع پر ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے، جس میں فوج اور رینجرز کے اہلکار حصہ لے رہے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے ٹرین حادثے پر ایک ٹویٹ میں سخت صدمے کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ریلوے کو محفوظ بنانے کی راہ میں حائل خامیوں کی جامع تحقیقات کا حکم دے رہے ہیں۔ پاکستان کے معاشی فیصلہ سازی کے سب سے بڑے فورم قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت ہو رہا ہے، جس میں آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کی منظوری دی جائے گی۔ اجلاس میں آئندہ مالی سال کے لیے شرح نمو کا ہدف 4.8% اور افراطی زر کا ہدف 8% رکھنا تجویز کیا جائے گا۔ کراچی کے پوش علاقے بحریہ ٹاؤن کی جانب سے قریبی دیہاتوں کی زمینوں پر قبضے کے خلاف پرتشدد احتجاج میں پولیس نے 120 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ عدالت نے ان افراد کو 2 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف انسداد دہشت گردی کے دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان نے آتش گیر مادے کا استعمال کرتے ہوئے بحریہ ٹاؤن میں عمارتوں، دفاتر، بینک اور دیگر املاک کو نقصان پہنچایا۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع بنوں سے ملحقہ نیم قبائلی علاقے جانی خیل میں سرکردہ رہنما کی لاش سمیت احتجاجی دھرنا سوموار کو دوسرے ہفتے میں داخل ہو گیا۔ دھرنے کے دوسرے ہفتے میں داخل ہونے سے قبل ایک مصالحتی روایتی قبائلی جرگے نے حکومت اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات بھی شروع کر دیے ہیں۔ قبائلیوں نے مطالبات نہ ماننے کی صورت میں احتجاجی دھرنے کو لاش سمیت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 10 جون کو منتقل کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ افغانستان میں طالبان اور حکومت کے درمیان لڑائی تشویشناک شکل اختیار کر گئی ہے۔ اس لڑائی کا دائرہ کار 22 صوبوں تک پھیل گیا ہے۔ زیادہ علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنے کے حوالے سے جھڑپوں کا سلسلہ گاؤں اور دیہات سے نکل کر شہروں میں داخل ہو چکا ہے، جس کے باعث اندرون سطح پر نقل مکانی بھی شروع ہو چکی ہے۔ اس تمام صورتحال کے پیش نظر خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکی اور نیٹو افواج کے انخلا کی صورت میں لڑائی مزید شدت اختیار کر جائے گی۔ تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ بیرونی افواج کے انخلا کے بعد افغان فوج اپنے ملک کا دفاع بہتر طریقے سے کر پائے گی۔ افغانستان میں مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد نے دورہ کابل کے دوسرے دن افغان حکام سے ملاقاتیں جاری رکھیں۔ انہوں نے پیر کو افغان وزیر خارجہ محمد حنیف اتمار سے ملاقات کی۔ وزیر خارجہ کے مطابق دونوں نے امن سے متعلق امور اور اس بارے میں علاقائی سطح پر اتفاق رائے کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ افغان صدر اشرف غنی کے ترجمان نے اتوار کو کہا کہ زلمے خلیلزاد کے وفد سے مذاکرات میں 3 شعبوں پر خاص توجہ دی گئی، جن میں دفاع، معیشت اور انسانی امداد شامل ہے۔ افغانستان میں 4 خواتین اور 3 بچوں سمیت 11 شہری سڑک کنارے نصب بم حملے کا شکار ہو گئے۔ بم حملہ ہفتے کی شام افغانستان کے مغربی صوبے بادغیس میں ہوا تھا۔ تاحال کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ تاہم بادغیس کے گورنر حسام الدین شمس نے طالبان پر بم نصب کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اس سے قبل دولت اسلامیہ داعش نے کابل میں ہونے والے یکے بعد دیگرے 2 بسوں پر کیے گئے حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ طالبان نے افغان مترجموں کو یقین دلایا ہے کہ غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد انہیں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔
پیر کو ایک بیان میں طالبان نے کہا کہ مترجموں کو پریشان نہیں کیا جائے گا۔ غیر ملکی افواج کے لیے کام کرنے والے دسیوں افغان مترجم کابل اور بعض صوبوں میں کئی مظاہرے کر چکے ہیں۔ انہوں نے امریکی اور نیٹو افواج پر زور دیا ہے کہ اپنے انخلا سے پہلے انہیں سیاسی پناہ فراہم کریں۔ مترجمین نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں طالبان سے براہ راست خطرہ ہے اور غیر ملکی افواج کے جانے کے بعد افغانستان میں ان کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہوں گے۔ حال ہی میں امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ گزشتہ 20 سال کے دوران امریکی انتظامیہ اور افواج کے لیے کام کرنے والے 18,000 افغان مترجمین اور ان کے اہل خانہ کو خصوصی امیگرنٹ ویزے دے گی۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے روسی ہم منصب سے اولین روبرو ملاقات سے پہلے وعدہ کیا ہے کہ روس کے مقابلے پر امریکہ اپنے یورپی اتحادیوں کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ صدر بائیڈن بدھ کو یورپ روانہ ہوں گے، جہاں وہ G7 اور نیٹو کے سربراہ اجلاسوں میں شرکت کریں گے۔ اس کے بعد 16 جون کو جنیوا میں ولادیمیر پوٹن سے ان کی ملاقات طے ہے۔ یہ ملاقات ایسے موقع پر ہو رہی ہے جب دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بحران کا شکار ہیں اور کئی معاملات پر کشیدگی بڑھی ہوئی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ میں ہفتے کو شائع کیے گئے کالم میں امریکی صدر نے وعدہ کیا کہ وہ ماسکو اور بیجنگ سے لاحق خطرات اور دوسرے بحرانوں میں واشنگٹن کے جمہوری اتحادیوں کا ساتھ دیں گے۔ صدر بائیڈن نے جنوری میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے روس پر دباؤ میں اضافہ کیا ہے، لیکن دونوں رہنماؤں نے امید ظاہر کی ہے کہ مستقبل میں باہمی تعلقات بہتر ہوں گے۔ صدر پوٹن نے جمعے کو کہا تھا کہ انہیں ان مذاکرات سے مثبت نتائج کی امید ہے۔ امریکہ پیر کو اسمگلنگ اور غیر قانونی نقل و حرکت روکنے کے لیے نئے اقدامات کا اعلان کرے گا، جبکہ امریکہ کی نائب صدر کاملا ہیرس گوئٹے مالا میں اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کر رہی ہیں، جن میں پناہ گزینوں کے معاملات، سلامتی کے امور اور بدعنوانی اور منشیات سے نمٹنے پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ یہ نائب صدر کی حیثیت سے ان کا پہلا غیر ملکی دورہ ہے۔ وہ میکسیکو بھی جائیں گی۔ پوپ فرانسس نے کینیڈا میں بورڈنگ اسکول کے 215 طلباء کی باقیات ملنے پر دکھ کا اظہار کیا ہے، لیکن کینیڈا کے وزیر اعظم کے مطالبے کے باوجود معافی کی پیشکش نہیں کی۔ پوپ نے مقامی مذہبی رہنماؤں اور سیاسی حکام پر زور دیا ہے کہ صدمے کا سبب بننے والے اس واقعے پر روشنی ڈالنے کے لیے مل کر کام کریں تاکہ غم ہلکا ہو سکے۔ 2 دن پہلے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے گہری مایوسی کا اظہار کیا تھا کہ ویٹیکن نے اس واقعے پر معافی نہیں مانگی۔ 19ویں صدی سے 1970 کے عشرے تک کینیڈا میں 1.5 لاکھ سے زیادہ دیسی بچوں کو جبری طور پر مسیحی مدرسوں میں داخلے پر مجبور کیا گیا تھا۔ ان مدرسوں کے لیے رقوم حکومت دیتی تھی اور انہیں رومن کیتھولک انتظامیہ چلاتی تھی۔ چین اس ہفتے ایسے میں 10 جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کے وزرائے خارجہ کی میزبانی کر رہا ہے، جبکہ خطے میں اثر و رسوخ کے حصول کے لیے بیجنگ اور واشنگٹن کے درمیان مقابلہ شدید ہوتا جا رہا ہے۔ یہ توقع بھی کی جا رہی ہے کہ چینی وزیر خارجہ وانگ ہی ان ملکوں میں سے ہر ایک ملک کے وزیر خارجہ سے میٹنگ کے باہر الگ الگ انفرادی ملاقاتیں بھی کریں گے۔ خیال رہے کہ امریکہ نے جو جنوبی بحیرہ چین میں اپنی سرگرم بحری موجودگی رکھتا ہے اور جس کے خطے سے گہرے تعلقات ہیں، اس نے وہاں چین کی بڑھتی ہوئی موجودگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ بھارت میں کورونا کے مثبت کیسز میں بتدریج کمی آتی جا رہی ہے۔ پیر کے روز مثبت کیسز کی تعداد 1,06,36 اور ہلاک شدگان کی تعداد 2,427 رہی۔ گزشتہ 61 دنوں کے بعد یہ سب سے کم تعداد ہے۔ اس سے پہلے کورونا کے یومیہ مثبت کیسز کی تعداد 4 لاکھ اور یومیہ اموات کی تعداد 4,000 سے تجاوز کر گئی تھی۔ کیسز میں کمی کی وجہ سے تقریباً 2 ماہ کے بعد مختلف ریاستی حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن کی پابندیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ دارالحکومت دہلی میں بھی بہت سی پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں۔ سرکاری اور پرائیویٹ دفاتر اور بازار بھی بعض شرائط کے ساتھ کھول دیے گئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کیسز میں مسلسل کمی کے بعد پیر سے پنجاب اور اسلام آباد میں
पहली से 8वीं जमात तक के लिए भी स्कूल खोले जा रहे हैं। बड़ी क्लासेस में तालीमी सरगर्मियां पहले ही से जारी हैं। चीन के जनूबी शहर ग्वांगजू में कोरोना वायरस के 7 नए केसेस सामने आए हैं। ग्वांगजू में 21 मई के बाद से अब तक कोरोना वायरस के 80 नए केसेस सामने आ चुके हैं। इतवार को चीन की हेल्थ अथॉरिटी की जारी करदा बयान में कहा गया है कि 5 जून को चीन में कोरोना वायरस के 30 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि इससे एक रोज कबल 24 केसेस रिपोर्ट हुए थे। चीन ने कहा है कि उसे तवक्को है कि वो इस साल के आखिर तक अपने मुल्क की 80% आबादी को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगा देगा। चीन की आबादी 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक बुध के रोज तक चीन में 70 करोड़ से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लग चुकी थी, जबकि ज्यादातर वैक्सीन मई के महीने में लगाई गई है। दुनिया के गरीब और कम आमदनी वाले मुल्कों को कोरोना वैक्सीन फराहम करने के अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोग्राम कोवैक्स के तहत बड़े पैमाने पर माली मदद और वैक्सीन के अतियात देने के वादे किए गए हैं। बुध के रोज इस सिलसिले में जापान की मेज़बानी में होने वाली एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मुल्कों ने इस प्रोग्राम के लिए 2 अरब 40 करोड़ डॉलर देने का वादा किया है। दुनिया के मुतमव्वल मुल्क अब तक कोवैक्स प्रोग्राम के साथ 9 अरब 60 करोड़ डॉलर के वादे कर चुके हैं। अमेरिका के नायब सदर कामिला हैरिस ने कॉन्फ्रेंस को बताया है कि सदर बाइडन की इंतजामिया ने मौजूदा और अगले बरस के लिए 4 अरब डॉलर देने का वादा किया है, और जुमेरात को सदर बाइडन ने वैक्सीन के अपने स्टॉक में 8 करोड़ खुराकों के अतिये का ऐलान किया है। बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स की फाउंडेशन ने ऐलान किया था कि वो इस साल दुनिया के गरीब तरीन 127 मुल्कों में बच्चों के लिए वैक्सीन की 2 अरब खुराकें अतिया करेगी। ये फाउंडेशन अब तक 7 करोड़ 7 लाख खुराकें फराहम कर चुकी है और अपने हदफ से काफी पीछे है। एक ऐसे वक्त में जबकि जापान कोरोना वायरस की एक नई लहर की लपेट में है, ओलंपिक कमेटी जुलाई के दौरान टोक्यो में वर्ल्ड ओलंपिक्स मुनक्किद कराने की तैयारियां कर रही है। ये मुकाबले गुज़श्ता साल होने थे, मगर उन्हें आलमी वबा के फैलाव के बाइस 1 साल के लिए मुअख्खर कर दिया गया था। ओलंपिक कमेटी को जापान में शदीद मुज़ाहिमत का सामना है। मुकाबले शुरू होने से महज चंद हफ्ते कबल 10,000 रज़ाकारों ने वायरस के फैलाव की वजह से ओलंपिक्स के इंतजामात से अपनी खिदमात वापस ले ली हैं। हाल ही में जापान के एक अखबार ने के बिजनेस की जानिब से कराए गए सर्वे के मुताबिक पीर के रोज जो जारी किया गया, 60% जापानी ओलंपिक्स मुअख्खर कराने के हक में हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर ये बुलेटिन पोस्ट कर दिए जाते हैं, जिसको आप बाद में भी देख सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन को शेयर करना ना भूलिएगा। खालिद हमीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।